اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. ایک بات اور یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا، زمزم پینا، یہ سب منع ہے. لیکن اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضرورتاً یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہو جائیں گی. تو اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں. اور ایک اور اچھی نیت کر لیں کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. جس کے لیے پاسبل ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں. پھر تھک جائیں تو جیسے بیٹھ جائیں، پھر یاد آ جائے پھر بیٹھ جائیں. جتنا ادب کے ساتھ، جتنا ذوق و شوق سے بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں حاصل کریں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات اور سبحان اللہ بہت خوبصورت احادیث بھی فضائل درود میں ملتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا آقا فرماتے ہیں کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء. اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے اور نفاق یعنی منافقت سے آزاد ہے. قیامت کے دن اس کو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ذرا غور کیجیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ والے درود پاک تو بڑے شارٹ ہیں نا. اگر یہ درود پاک پڑھیں تو 10 منٹ میں 100 بار ہو جاتا ہے. 10 منٹ کا کام، 12 منٹ کا کام، اور اتنا فائدہ، اتنی نیکیاں، اتنی بڑی نعمت کہ آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے کہ دوزخ کی آگ سے آزاد، نفاق سے آزاد، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. آپ بتائیے دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو اتنا آسان نفع والا؟ دنیا کا دستور ہے جتنی محنت زیادہ اتنی آمدنی، اتنی مزدوری زیادہ. تھوڑا کام کرنے والے کو تھوڑے پیسے ملتے ہیں، زیادہ کام، زیادہ محنت کرے، زیادہ پڑھائی کرے، زیادہ نالج حاصل کرے. یا تو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں جو پہلے محنت کرتے ہیں، 2 قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک یہ کہ مزدوری زیادہ کرتا ہے تو پیسے ملتے ہیں، 10-12 گھنٹے کام کرے زیادہ پیسے بچتے ہیں، 5 گھنٹے کرے تو کم ملتے ہیں. کچھ ایسے جو 5 گھنٹے کام کر کے بہت کماتے ہیں. تو انہوں نے 5 گھنٹے سے کام نہیں کیا، انہوں نے کئی سال اپنی پڑھائی پر لگائے، کئی لاکھوں روپے اپنی پڑھائی پر، اپنی نالج پر صرف کیے، جب جا کے آج 5 گھنٹے میں اتنے زیادہ پیسے مل رہے ہیں نا. دونوں صورتوں میں محنت زیادہ کی تب جا کے اتنے پیسے، اتنا دنیاوی فائدہ. میرے رب کی رحمت دیکھو، ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں نازل فرما، 10 گناہ معاف، 10 درجے بڑھ گئے. 100 درود پڑھو تو سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. 1000 بار پڑھے تو 40-50 منٹ میں ہو جاتا ہے، تھوڑی سی دیر اور اتنا فائدہ. میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ اعلان کر لیا جائے، آج کل ویسی گورنمنٹ کی طرف سے بڑے اعلان ہو رہے ہیں، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جناب جو ایک بار درود پڑھے گا اسے 100 روپے ملیں گے، اور یہ اسکیم 1 مہینے کے لیے، مجھے بتاؤ ہم اور کیا کام کریں گے؟ شاید نوکریوں سے لوگ چھٹیاں لے لیں گے، اسکولوں میں جانا بند کر دیں گے، کچھ نہیں کرنا، تسبیح لینی ہے، کونا پکڑنا ہے، درود پڑھنا ہے بس. لاکھ بار روز پڑھ لیں تو کروڑپتی ہو جائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب ہم مسلمان ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں،
100 روپے 1000 روپے کیا بیچتا ہے؟ ایک بار درود پڑھو بس رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. یہ دنیا کے پیسے اس کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، کہیے اللہ اکبر. 1 منٹ پورا نہیں ہوا، 30 سیکنڈ سے پہلے آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، الحمدللہ بھی کہہ دیا، اللہ اکبر بھی کہہ دیا. کتنے کماتے ہو 30 سیکنڈ میں؟ کبھی حساب بنانا. جتنی بھی نوکری ہو، جتنی بھی سیلری ہو، پورے مہینے میں یہاں 15,000 سے لے کر شاید 50,000 کمانے والا بھائی بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کسی کو نوازا لاکھ روپے مہینے کماتا ہے، اللہ سب کے روزگار میں برکت ہے. مگر جتنے بھی کماتے ہو کبھی ایک بار حساب بنانا کہ روز کی میری آمدنی کتنی، 30 دن کو ڈیوائڈ کرنا، مہینے کو جو بھی سیلری ہے اس کو 1 دن پہ لے آئیں، 1 دن کو پھر گھنٹے پہ لائیں، گھنٹے سے منٹ پر لائیں، منٹ سے آدھے منٹ پر لائیں تو شاید چند روپے بنیں گے. کسی کے چند روپے بنیں گے، کسی کے چند 100 بنیں گے. جو بہت پیسے والا ہوگا اس کے چند 1000 بن جائیں گے. دیٹ سے ختم، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہم جتنے بیٹھے ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی سارے مل کر اپنی ساری جمع پونجی لگا دینا. ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم جنت میں درخت خرید سکتے ہیں. سارے مل جائیں، گھر بھی بیچ دیں، گاڑیاں بیچ دیں، سونا بیچ دیں، جیب میں جو ہے وہ بھی دیتے ہیں، اسکوٹر بھی بیچ دیتے ہیں. پھر بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ ہم جنت میں درخت خرید سکیں. مگر میرے رب کے دیکھو کیسے نظام نرالے ہیں، اس کی عطائیں کتنی زیادہ ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. کیوں نہیں پڑھتے ہم سوشل میڈیا پر؟ معذرت کے ساتھ میرا اس علاقے میں بہت بچپن میں آنا ہوا ہے، یہ بیاری کا یا جو اولڈ ایریا ہے، بہت وقت ضائع کرتے ہیں لوگ. چائے کے ہوٹل میں بیٹھے تو ساری رات بیٹھے ہیں. ایک چائے بھائی 10 منٹ میں پی لی جاتی ہے، 3 گھنٹے والی کون سی چائے ہوتی ہے؟ موبائل اب شاید چائے کی ہوٹلوں میں کم رش ہو گیا. ہم چھوٹے تھے تو جس کو دیکھو کدھر بیٹھا ہوئے چائے کی ہوٹل، چائے پراٹھا کھانے میں 4 گھنٹے نکل گئے. کیوں؟ بس دو باتیں کرنی ہے. اب موبائل کی جگہ لے لیے، ہمارے گھنٹوں موبائل کے ساتھ گزرتے ہیں. یاد رکھو نیچے اسلامی بھائی سب کو ایک ہی زندگی دی جاتی ہے، ڈبل زندگی نہیں ملتی. اسی لائف میں، اسی زندگی میں مجھے دنیا بھی بنانی ہے، مجھے آخرت بھی بنانی ہے. there is no extra time. ہمارے موبائل پر کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک میسج آتا ہے آپ کا ڈیٹا ختم ہونے والا ہے، موبائل ڈیٹا آپ نے کافی یوز کر لیا ہے، یا بیلنس ختم ہونے والا ہے، پیسے ڈلوا دو. آتا پھر بندہ جب پیسے ہوتے تو ڈلواتا ہے. الرٹ میسج کہلاتا ہے، خبردار کرتا ہے. موبائل پر بیلنس کا میسج آتا ہے مگر کسی کو لائف ختم ہونے کا میسج نہیں آئے گا کہ جناب 30 دن رہ گئے، 2 مہینے رہ گئے، اب آخری سال ہے آپ کا، توبہ کر لو، یہ آخری سال ہے، روزے رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو. نہیں، صبح بندہ گھر سے تیار ہو کر جاتا ہے اور گھر پہ کہہ کے جاتا ہے کہ شام آؤں گا، یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، دعوت میں جانا، یہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا. لیکن گھر پہ جنازہ واپس آتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اتنی اچانک لوگ جا رہے ہیں دنیا سے، ہمارے سامنے، ہمارے پڑوس سے، ہمارے محلے سے. ہر روز ہی تقریباً مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. جب یہ اعلان سنتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کبھی میرا بھی اعلان ہوگا، اسی طرح میں بھی چلا جاؤں گا. خدا اس زندگی کو غنیمت جانو. اس لیے نہیں دی اللہ نے کہ ہم فضول باتوں میں، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر ماذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر موبائل پر گھنٹوں گزار دیں. نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے زبان. اللہ کرے مجھے اور آپ کو قدر ہو جائے، اس زبان سے روزانہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. مگر انفارچونیٹلی اسی زبان سے گناہ کیے جا رہے ہیں، فضول باتیں کی جا رہی ہیں. درود پڑھتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، سبحان اللہ. اتنی برکتیں، اتنی برکت. اللہ کرے کہ میں اور آپ اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جائیں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے. 100 بار کلمہ پاک پڑھ لوں گا انشاءاللہ، 100 بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لوں. جو 5 ٹائم نمازی ہوتا ہے اس کو فائدہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر تسبیح فاطمہ پڑھ لے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار 34 بار اللہ اکبر، 100 درخت ہر نماز بعد لگا دیے. 5 نمازیں پڑھی، 500 درخت. باغ تیار ہو رہا ہے اس کے لیے، ڈیلی باغ تیار ہو رہا ہے کیونکہ روز نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ تسبیح رکھیں. اب سوچیے اگر یہ مائنڈ سیٹ اللہ کرے بن جائے کہ یار یہ میری وہ ارننگ ہے، نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ کوئی زیادہ ایفرٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے،
السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زبان، یہ آنکھ، یہ دل گندے کاموں کے لیے نہیں، برے کاموں کے لیے نہیں دیا. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں دل یاد بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے. دل، زبان، آنکھیں یہ اللہ نے دی ہے نا، اس کا پراپر استعمال، صحیح استعمال. اللہ کرے کہ ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں محبت کے ساتھ. آواز بلند درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. آج میں بیان کی تیاری کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر بیان کیا جائے. کچھ کافی دنوں کا گیپ آ گیا تھا، میں ضرور بھول گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کوئی موضوع تلاش کرتے ہیں. بہت خوبصورت موضوع میری نظروں کے سامنے آیا، تو میں نے کہا چلیں آج اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے انبیاء کے بعد پوری کائنات میں، تمام انسانوں میں ٹاپ 2 پرسنالٹی، 2 سب سے زیادہ افضل ہستیوں کے بارے میں. سب سے پہلے نمبر والی اور سب سے دوسرے نمبر والی نام پتا ہے کسی؟ چلیں آج یہ بھی چھوٹا سا امتحان بھی ہو گیا. پتا ہے نبیوں کے بعد، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ کون بتائے؟ جی آپ بھائی بتائیں، پیچھے والے. جی جی سب سے پہلے حضرت صدیق ہے. کتنی بڑی تعداد ہے لیکن ہاتھ 4-5 اٹھے ہیں. یہ دین سے دوری نہیں. آج اگر آپ پوچھ لوں سب سے اچھا بیٹسمین کون ہے، سب سے زیادہ گول کس کو بال لگنے کے لیے ہیں، سب سے ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہے، تو فلاں ملک کا کون ہے، اتنی ساری باتیں بتائیں. افضل البشر، ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستی کون سی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. چلو آج یہ یاد کر لو. پہلے نمبر کون ہے؟ صدیق اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلا نمبر ہے ان کا، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے میرے بچوں. تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. چوتھے نمبر پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. یہ تو یاد ہونا چاہیے. سب سے افضل ہستی ہیں، سبحان اللہ. نبیوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ہستی ہیں حضرت ابوبکر صدیق. سیکنڈ نمبر ہے حضرت عمر فاروق. ان دونوں کو ملا کر پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو شیخین کہا جاتا ہے. ان دونوں کا جب بھی ذکر ہوگا تو انہیں شیخین کہا جائے گا. تھوڑی تھوڑی بات دونوں بزرگوں کے بارے میں کریں گے اور ہمیں کیا سیکھنا ہے ان سے، ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں. ایک بار ایک چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا. تو جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب مجھے اٹھا کر مندر لے جاتے، بت خانے لے جاتے، کہتے کہ بتوں کو سجدہ کرو. میں منع کرتا، میرا دل بھی چاہتا تھا میں غیر خدا کو کیسے عبادت کروں. میرے والد صاحب مجھے بولتے، میں منع کر دیتا. ایک بار والد صاحب نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا کہ یہ کچھ دے تو سکتے نہیں ہیں، ان کو کیا بھوکا ہوں مجھے کھانا دیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دیں. والد صاحب نے جب یہ دیکھا تو مجھے چھاٹا مار دیا اور میری ماں کے پاس لے کر آیا. کہا دیکھو تمہارا بیٹا کیسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. تو ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا، ماں کو پیدائش کے وقت کی باتیں زیادہ پتہ ہوں گی نا، کہتی جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو اس وقت غیب سے آواز آئی تھی، یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے بندی، اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. پیدائش کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش کے وقت ان کی ماں کو بتا دیا گیا. اچھا اب یہ بڑی خوبصورت بات، اس واقعے کی جو بہت بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک یہاں ہمارے کو بزرگ ہوں اور ہمیں کہیں کہ میں بچپن میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا.
ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تو ہوا ہوگا, ہمارے پاس کوئی گواہ تو نہیں نا, تصدیق کرنے والا بھی کوئی نہیں, کنفرمیشن کرنے والا بھی کوئی نہیں, لیکن ہم بعض اوقات کہتے ہیں ٹھیک ہے بندہ سچا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہوگا. مگر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنایا نا نبی پاک کو, اب اس واقعے کی تصدیق کے لیے جبریل امین نازل ہوتے ہیں. نبی پاک کے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ صدق ابو بکر وہو الصدیق, ابو بکر نے سچ کہا ہے, وہ صدیق ہے. یعنی بچپن کی بات ماں کے ساتھ ہوئی ہے, مگر آج جوانی میں نبی پاک کو جب سنائی تو جبریل امین آ کر کہتے ہیں حضور یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ صدیق ہیں, یہ سچے ہیں. اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق کیوں کہنا ہے؟ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ٹھیک ہے, صدیق کہتے ہیں یا دو بات, صدیق کے معنی سچے کے بھی ہوتے ہیں, اور ایک صدیق کے معنی ہوتے ہیں کہ جس نے کسی کی تصدیق کی, وہ بات کو کنفرم کیا. نبی یہ بات یہ کچھ تھوڑا سا بچے وہ شور کر رہے ہیں, پیار سے سمجھائیے, انہیں پیار سے محبت سے. تو میں اس کا مطلب کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک رات گزر گئی تھی شب معراج کی, ٹھیک ہے, بڑی امپورٹنٹ بات. نبی پاک اس زمانے میں نہ ٹرین تھی, نہ ہوائی جہاز تھا, نہ کوئی راکٹس تھے, نہ جس کو آپ کہیں کہ ٹیلی ویژن تھا, نہ سیٹلائٹس تھے, اور مکے سے بیت المقدس کا جو سفر تھا وہ 1 مہینے کا تقریباً جانے کا سفر تھا اونٹ پر یا گھوڑے پر, اور 1 مہینہ واپسی کا سفر تھا. 2 مہینے میں اگر تو یہ کہتا کہ میں بیت المقدس گیا ہوں واپس آیا ہوں تو ایٹ لیسٹ کم از کم اسے 2 مہینے تو لگیں گے, جتنے دیر ادھر رکے گا وہ اور ہے. رات نبی پاک علیہ السلام کو جبریل امین جو لے کر گئے, طویل واقعہ آپ نے سنا ہوگا, معراج کی رات ہے, آقا بیت المقدس گئے, وہاں انبیاء کی امامت کی, پھر آسمانوں کی سیر کی, جنت دوزخ کا جو بھی ملاحظہ فرمایا, پھر واپس آئے, تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. اب نبی پاک نے صبح مکہ کے جو مشرکین تھے, جو مکہ کے ایمان نہیں لائے تھے, ان میں اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا. وہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, اور یہ کیسے پاسبل ہے؟ کچھ لوگ تو عقل سے فیصلہ, آج بھی کچھ لوگ ہیں جو عقل سے بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی عقل سے فیصلہ کیا پاسبل ہی نہیں ہے, 1 مہینے میں جانا, 1 مہینہ واپسی, ود ان نائٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل بڑا مکار تھا, کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ آپ باقی سارے لوگوں کو بھی کہہ دیں گے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کہہ دوں. تو اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا, کہ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام نے وہی فرما دیا کہ رات تھوڑے سے میں ہو کر آ گیا ہوں. سب ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. اب لوگوں نے کہا بڑا اچھا طریقہ ہے, آج ابو بکر کو بہکا دیتے ہیں, بڑی محبت کرتا ہے اسے, بڑا ساتھ دیتا ہے. ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو بکر گھر سے باہر نکلے, کہا اے ابو بکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں. صدیق اکبر نے کہا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کو جو سوال پوچھنے گیا اس کو لگا گیا لگتا تیر نشانے پہ بیٹھ گیا ہے, کنفیوژن آ رہی ہے. کہاں ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ رات تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا, میرے آقا نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں, اوکے کرتا ہوں. کہا اتنی بڑی بات, یہ تو چھوٹی بات ہے. میرے آقا ہمیں روز بتاتے ہیں کہ جبریل آسمان سے آئے ہیں, قرآن لے کر آئے ہیں. جب ہم آسمانی خبروں کو مان لیتے ہیں تو یہ بیت المقدس سے ہو کر آنا کیا چیز ہے؟ ناکام ہو گئے لوگ. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ساری دنیا سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر کہا کرتی. سیدھے کو کیا کریں؟ لاجک کہتی تھی پاسبل نہیں, تھوڑی دیر میں پورا اتنا بڑا سفر کرنا. عقل کہتی تھی پاسبل نہیں ہے. عشق کہتا ہے نبی نے فرمایا تو مان لو. پنجابی کچھ لوگ ہیں نا بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کہتے ہیں اسی منن والے نہیں, اسی سوچن والے نہیں, منن والے ہیں. تو آج بھی پرابلم ہے, آج بھی کئی لوگ ہیں. اچھا یہ ڈے 1 سے پرابلم ہے. جس دن معراج کی رات گزری اس دن صبح ہی لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. کمال یہ ہے کہ 1450 سال ہو گئے ہیں جو صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں, ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں, جب بھی شب معراج ہوتی ہے خوشیاں مناتے ہیں. اور جو اس زمانے میں ابو جہل نے کام کیا اس کے ماننے والے ہیں, ہر شب معراج کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. نہیں جناب خواب میں گئے تھے, آقا ظاہری طور پہ نہیں گئے. ارے اللہ کے بندو, بڑا لاجیکلی جواب ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا چھوٹا بیٹا ہو,
آج رات کی مثال کے طور پہ وہ سوئے اور صبح اٹھ کر گئے کہ ابو جان رات امریکہ بھی گیا، لندن بھی گیا، پھر مکے مدینے بھی گیا، پھر اسلام آباد بھی گیا، واپس آیا، آنکھ کھلی تو بستر پر ہی تھا. آپ کیا کہیں گے بیٹا یہ کوئی نئی بات نہیں، میں بھی گھومتا رہتا ہوں. خواب ہی ہے نا، خواب میں تو کوئی بھی گھوم سکتا ہے. اگر کوئی کھڑا صبح اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ اگر رات ساری دنیا گھوم کر آیا تو صبح اٹھ کر کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ خواب ہی ہے نا. 27 رجب کی صبح اس دن مکے میں جو اعتراض ہوا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں. نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں بذات خود گیا ہوں اور واپس آیا ہوں. میری بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ آرگیومنٹ، یہ اعتراض، یہ جھگڑا اس بات کو سمجھا رہا ہے. اس زمانے سے جھگڑا ہے. پرابلم یہی ہوا تھا ابو جہل کو کہ پاسبل ہی نہیں ہے، آپ رات کی تھوڑی دیر میں کیسے آ جائیں گے؟ اگر آپ کا فرمان کے خواب میں گیا تھا تو ابو جہل بھی کہتا ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. نبی پاک کا دعویٰ، آقا کا کہنا یہ تھا کہ میں بذات خود بنفس نفیس گیا ہوں بیت المقدس اور واپس آیا ہوں. اور اس بات کو صدیق اکبر نے مانا، ابو جہل نے نہ مانا. آج بھی دیکھ لو جو صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں سارے ہی مان رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. جنہیں پرابلم ہے وہ خود فیصلہ کر لیں کس کے ماننے والے ہیں. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایک اور بات سیکھنے کو ملی. ہر معاملے میں لاجک تلاش نہیں کی جاتی. یار ذرا یہ بتائیے کہ اسلام میں یہ حکم کیوں ہے، یہ وجہ کیوں ہے. ہم وجہ پوچھنے والے نہیں، یہ یاد رکھو. کچھ لوگ ہیں آج کل ہر کسی کو سننے کی عادت ہے، ہر چینل دیکھنا ہے، ہر کلپ سننا ہے. نہیں جناب دیکھے تو صحیح کیا بولتا ہے، اب جو بول دیا وہ دماغ میں پھنس گیا. ہاں یار یہ اعتراض صحیح بنتا ہے. اللہ کے بندوں مجھے یہ بتاؤ، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، دوائی لینی ہو تو کسی موچی کے پاس جاتے ہو؟ کیوں نہیں جاتے موچی کے پاس؟ جوتے بھی بڑے اچھے بنائے دیتا، پیٹ بھی ٹھیک کر دو. موچی کا کام جوتے بنانا ہے، ڈاکٹر کا کام دوائی دینا ہے. کبھی گوشت والے کی دکان پر جا کر لوہے کا دام بھی پوچھ لیا کرو. گوشت والا اس کو کیا پتا لوہے کا کیا کام ہے. بلڈنگ بنانا والے کے پاس آپ بلڈنگ بنانے جاؤ گے نا. دنیا کا دستور ہے. جب ساری چیزوں کے لیے آپ اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں تو دین سیکھنے کے لیے بھی صحیح مفتی کے پاس جائیں. ہر کسی کی بات سن کر ٹینشن میں نہ آ جایا کرو. تو اعتراض نہیں بنتا کوئی. مجھے بتاؤ ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جب اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لے آئے. اللہ ایک ہے، ہم ایمان لے آئے. نبی پاک سے بظاہر تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے مگر ہم مانتے ہیں وہ آخری نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. کتاب قرآن نازل جبریل امین لائے، ہم نے تو اترتے میں نہیں دیکھی. ہمیں تو علماء نے کتاب ہاتھ پہ پکڑا دی، ہم کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے. ہزاروں چیزیں ہم نے بے دیکھے مانی ہیں. اور آج سوال کر رہے ہو کہ جناب وہ عورت کے پاس طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، تو مرد کو وراثت میں 2 حصے کیوں ہیں، تو عورت کو 1 حصہ کیوں ہے. عجیب عجیب کوسچن. نہیں جناب، اسی منن والے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا ہم مانیں گے. کیا کہیں گے؟ لبیک. بس ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر ایمان لائے ہیں. یہ شیطان کا کام ہے اعتراض کریٹ کرنا. صدیق اکبر سکھا گئے. دیکھو مرتبہ کیسا پایا کہ مان لیا نبی پاک نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، بس ختم. اور اس کے بعد اللہ نے مرتبہ کیسا دیا. صدیق اکبر کی بات کریں، کیا کیا بات کریں. ایک ہی بیان کیا، کئی بیان سے ادھر صدیق اکبر پر بھی پورے ہو جائیں گے. مگر میں نے آج 2 عظیم ہستیوں کا فیضان لینا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خواہش. بہت سارے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی کہے گا گاڑی لینی ہے، کوئی کہے گا بنگلہ لینا ہے، کوئی کہے گا جناب فلاں کنٹری میں جانا ہے. عجیب عجیب خواہشیں ہماری، ڈیزائرز. صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنائیں کیا ہیں؟ صدیق اکبر کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں 3 تمنائیں، 3 خواہشیں ہیں. پہلی خواہش یہ ہے النظر الیک، دوسری خواہش ہے انفاق مال الیک، تیسری خواہش ہے الجلوس بین یدیک. کہتے میری پہلی خواہش ہے میں نبی پاک کے چہرے کو دیکھتا رہوں. دوسری خواہش ہے انفاق مال الیک، میں اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں. تیسری خواہش یہ ہے کہ میں بس ان کی قدموں میں حاضر رہوں. دل سے مانگی گئی نا. دیکھو یہ تینوں خواہشیں اللہ نے کیسے پوری کی. صدیق اکبر کی پہلی تمنا کیا؟ میں آقا کو دیکھتا رہوں. صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں کا ذکر کرنا ہے نا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی پاک بیان کرتے نا سارے صحابہ نظریں نیچی رکھتے تھے. ادب کی وجہ سے، جلال نبوت کی وجہ سے نظریں نیچی ہوتی تھی. مگر فاروق اعظم اور صدیق اکبر نبی پاک کو دیکھا کرتے تھے. بیان کے دوران بھی دیکھا کرتے ہیں. آقا انہیں دیکھتے مسکراتے، وہ آقا کو دیکھ کر مسکراتے. صرف 2 صحابہ کو یہ مقام حاصل تھا جو بیان کے دوران بھی نبی پاک کو دیکھتے. یوں تو ساری زندگی صدیق اکبر نے دیدار کیا
مگر جو غار ثور میں دیدار کیا، غار ثور کی نیکی کیا ہے نا، وہ عمر فاروق سے پوچھو۔ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو شہر ہو گیا نا، بلڈنگیں بن گئی، لائٹیں بہت ہوتی ہیں، آسمان اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا۔ جب کبھی گاؤں میں جائیں، اگر شہر سے باہر نکلیں تو رات کو آسمان دیکھیں، بڑے تارے بہت پیارے لگتے ہیں، بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی گاؤں جا کے لگتا ہے اتنے تارے آسمان پہ، کراچی میں تو نہیں ہیں، کراچی میں بھی آسمان تو وہی ہے لیکن یہ نظر نہیں آتے۔ اگر گاؤں میں جاتے ہیں تو اسکائی کلین ہوتا ہے، آسمان کھلا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے کہا، حضور آسمان پر کتنے تارے؟ جب جتنے تارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں، کروڑوں تارے، انگنت تارے۔ آقا نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی نیکیاں ہیں۔ بی بی عائشہ بیٹی کس کی عزت بتائے گا؟ چلو آپ تھوڑا تھوڑا میں چاہ رہا ہوں سکھاتا بھی ہوں۔ حضرت کئی بچوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، دیکھو میرا بیٹا یہ بہت ضروری، یہ والدین کے لیے الارم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پڑھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہمارے آقا کی زوجہ محترمہ، ہماری امی حضور ہیں، اور کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اور تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کی، کہ جتنی آسمان پر تارے ہیں اتنی حضرت عمر کی نیکیاں ہیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ پھر ابو بکر صدیق کی کتنی نیکیاں ہیں، میرے والد کی کتنی نیکیاں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو غار ثور والی نیکی ہے وہ ایک نیکی ایک طرف، حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ اور یہی بات حضرت عمر بھی فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے کاش مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لی جائیں، اور ابو بکر صدیق کو جو غار ثور میں ثواب ملا ہے وہ نیکی مجھے دے دی جائے۔ کیا کیا، ایسا کیا کیا غار ثور میں؟ اللہ اکبر۔ غار ثور کا واقعہ ہی تو بڑا طویل ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا صرف ہجرت پر بیان کریں گے۔ نبی پاک کو مکے سے مدینے جانا تھا، دشمن پیچھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ہے اور پیارے آقا ہے پاس۔ اب دشمن کا خوف ہے کہ کہیں چھپنا ہے۔ اب جب غار ثور میں نہیں گیا تو پتہ نہیں تھا کہ کتنا اونچا ہے اور کتنا چھوٹا سا وہ غار ہے، کتنا ڈیفیکلٹ راستہ ہے۔ جو گئے ان کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل، آج بھی بڑا مشکل راستہ ہے۔ اس زمانے میں تو لائٹیں وغیرہ بھی نہیں تھی، آج تو چلو موبائل کی لائٹ وائٹ جلا کے راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو بہرحال کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو اپنے کاندھوں پر بٹھا دیا، حضور آپ کے پیروں میں کانٹے نہ لگ جائیں، اور پورا پہاڑ چڑھ کر آقا علیہ السلام کو اوپر لے گئے۔ غار میں خود پہلے گئے، صفائی کی کہ کوئی کاٹ نہ لے، کوئی جانور نہ ہو۔ جب صفائی ہو گئی، 2-4 سوراخ باقی تھے، اپنی چادر اندر ڈال دی۔ اب اندر جا کر بیٹھ گئے، حضور اب آ جائیے۔ آقا تشریف لائے، نبی پاک تھک چکے تھے، غلبہ تھا، آرام کرنا تھا۔ آقا علیہ السلام صدیق اکبر کی گود میں بیٹھ گئے۔ اب وہ پہلی خواہش کیا ہے؟ النظر الیک، تمنا کیا کہ نبی پاک کا دیدار کرو۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی گود میں لیٹا ہو بندہ اس کو کتنا کلیئر دیکھتا ہے، کیا دیکھا ہوگا؟ سوچو تو صحیح، نبی پاک کا دیدار کیسا کیا، اکیلے، دنیا میں کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آقا آرام فرما تھے اور صدیق اکبر آقا کا دیدار کر رہے تھے، پوری کائنات میں اس وقت کوئی یہ عبادت نہیں کر رہا تھا جو عبادت صدیق اکبر کو میسر تھی۔ ایسا دیدار، 3 دن 3 راتیں آقا کے ساتھ غار ثور میں رہے، پھر سانپ نے کاٹا، نبی پاک نے دعا میں دہن لگایا، صدیق اکبر کو پھر گویا زندگی واپس لوٹائی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر اللہ نے صدیق اکبر کی خواہش کیسے پوری کی؟ النظر الیک، میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میں آقا کو دیکھتا رہوں اور آقا کا دیدار کیسا نصیب ہوا۔ دوسری تمنا وہ انفاق مالی علیک، میں نبی پاک پر اپنا مال خرچ کروں، ایک بار نہیں، 1 سے زائد بار۔ صدیق اکبر نے اپنا مال آقا پر خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ سب دے دیا۔ تو واقعہ آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر آدھا لائے تھے اور یہ سوچ کر لائے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو تو میں نے سوچا ہر بار یہ ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، اس بار پیسے بھی زیادہ ہیں، مال تھوڑا زیادہ ہے، چلو یار اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ 50% جتنا گھر میں تھا آدھا گھر میں رکھا، آدھا نکالا اور آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ آج آگے نکل جاؤں۔ صحابہ بھی تو مقابلہ ہوتا تھا، کمپٹیشن تھا، مگر بڑا اچھا مقابلہ تھا۔ کس چیز کا تھا؟ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ اچھا نئی CD70 نکال لی اس نے، بس ہم نے اس سے اوپر والی 1 to 5 نہیں ہے۔ اچھا جناب سیمسنگ کا نیا موبائل،
او میں نے جناب اب آئی فون لے کر آنا ہے. اب ہمارا مقابلہ یہ ہو گیا. اچھا اس نے اپنے بچے کی شادی میں ایسا کھانا کھلایا, میں نے بلے قرضہ لینا پڑے, میں اس سے اچھا کھانا کھلاؤں گا. لوگ مقروض ہو گئے شادیوں میں. کیوں؟ بڑی گاڑی, رہتا ساری زندگی اسکوٹر پر ہے, شادی میں جناب اس کو لینڈ کروزر لے کر آنی ہے. کیوں؟ دنیا کو دکھانا ہے, اور اس کے لیے بے شک قرضہ لینا پڑے نہ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں میں کسی نے کبھی کوئی جگہ سے نظر سے گزرا ہو کہ ایک پاکستان کے ایک شہر میں بھیک مانگنے والے, جو بھیک مانگتے جن کا روزگاری مانگنا تھا, سکے جمع کرنے والے, انہوں نے اپنے بچے کی شادی پر 35 لاکھ روپے خرچ کیے. لیموزین گاڑی منگوائی, 1.5 لاکھ روپے کرائی. ان کو پکڑا کہ کیوں خرچہ کیا, اتنے پہلے تو بھیک مانگتے جمع کر لیے. کہاں بس شادی کی ارمان نکال دیں. سوچیے کہ کدھر جا رہے ہیں ہم کسی کے گھر جائیں, واپس آ کر گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی. دیکھا نہیں کیسا فرنیچر بنا دیا انہوں نے. ارے بھائی دعوت کھانے گئے تھے, گھر کا چیک اپ کرنے گئے, کلر اتنا اچھا کرا لیا. گیاری میں رہتے تھے, دیکھو آپ گارڈن میں شفٹ ہو گئے, گارڈن والے ڈیفنس میں چلے گئے. بھائی اسی چکر میں رہ گئے ہم کہ وہ آگے بڑھ گیا, میں پیچھے رہ گیا. ایک بار یاد رکھو زندگی میں اسلامی بھائی, یہ میرا آج ایک سمجھتے بیان کا نسخہ لے جاؤ. اگر زندگی سکون میں گزارنی ہے نا تو کبھی کسی کی دنیا دیکھ کر پریشان نہ ہونا. اینڈ نہیں ہے اس کا. کروڑ پتی کے آگے ارب پتی بھی موجود ہے, ارب پتی کے آگے خرب پتی بھی موجود ہے. اب لوگوں نے اپنے اپنے جہاز خرید لیے ہیں, تو کیا ہم ادھر تک جائیں گے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہنا سیکھ جاؤ, زندگی سکون میں آ جائے گی. مجھے اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. ایک فارمولا جو دے رہا ہوں آج لے جاؤ, یاد رکھنا. بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ نعمتوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھا کرو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے کو دیکھا کرو. ابو بکر حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کو ضرور دیکھا تھا, کمپٹیشن ضرور کیا تھا, مگر نیکیوں میں یار جب دیکھو حضرت ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں. آج میں نے مال خرچ کرنا ہے, یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. ہمیں موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے کسی کی گاڑی دیکھ کر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ گاڑی والا میں بائک والا کیوں نہیں دیکھتے سائیکل والے کو, کیوں نہیں دیکھتے جناب بس کے دھکے کھانے والے کو کہ اللہ نے موٹر سائیکل تو دی ہے, شکر ادا کرنا سیکھو. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, ایک بزرگ کے بارے میں, ان کے جوتے نہیں تھے, ننگے پیر جا رہے تھے دھوپ کے اندر. دل میں خیال آیا کہ یار اللہ نے جوتے بھی نہیں دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک بندہ گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے. یا اللہ تیری مہربانی, پیر تو دیے. دیکھو نا ان کو جو آپ سے زیادہ تکلیف میں ہے. سچ بتاؤ ایک بات, ٹھیک ہے آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو کرائے کے گھر میں رہتے ہوں گے, تھوڑی آمدنی ہوگی, تکلیف ہوگی, قرضہ ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں, خوش رہنا سیکھو. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں, جتنے میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں نا, بلکہ جتنے مجھے سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں, ہم جتنے بھی ہیں, ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسی کروڑوں لوگ زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں. اب آپ کہیں گے یار مولانا صاحب کو کیا ہو گیا, ہم پریشان ہیں, غریب ہیں, اور ہماری جیسی زندگی کون گزارنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, صحیح ہے, میں ثابت کرتا ہوں. آپ اور میں سب پیروں پہ چل کے آئے ہیں, کئی ایسے جن کے پیر ہی نہیں. ہم واپس جائیں گے نا, کوئی نہ کوئی بستر ہے ہمارے لیے جہاں جا کر آج رات سونا ہے. کئی ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, آج رات بھی کی روڈ پہ گزرے گی. ہم کچھ بھی ہیں, ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں. لاکھوں وہ ہیں جو آج ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی چکر لگایا کرو, جنا ہاسپٹل چلے جایا کرو, ایسی گھومنے پھرنے نکلتے ہو, دوست سارے چائے پینے, ڈبل سواری, ٹرپل سواری, اتنی اسپیڈ میں موٹر سائیکل چلانی ہے رات کو. خدا کا خوف کرو, اپنے ماں باپ کی فکر کرو. اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, نہیں سمجھتے نوجوان. کبھی زندگی میں کوئی عبرت لینی ہونا, چلے جائیں, ویسے ہی چلے جائیں, ایمرجنسی وارڈ چلے جاؤ جنا ہاسپٹل, جا کے دیکھو کسی کی نالی نہیں ہوئی ہے, کسی کو کینسر ہو گیا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک میں پڑا ہے. ایسے لوگ ہیں, پیسے بھی نہیں ہیں دوائیوں. دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی, تجھے صحت مند بنایا. بچے پیدا ہو رہے ہیں. کل یو کے سے آیا ہوں, پرسوں میں گھر میں گیا, 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک آکسیجن کا پرابلم, ہر وقت مشین آکسیجن کے ساتھ لگی ہوئی ہے, 5-6 سال کا بچہ. ایک بچہ جس کو پیدائشی شوگر تھی. تیسرا بچہ اس میں عجیب و غریب بیماری تھی. 3 بچے, تینوں بیمار. یو کے میں ہم بولے یار یو کے میں جائیں گے. دنیا ملک بدلنے سے حالات بدل جائیں ضروری نہیں ہے. جس سے رب راضی ہے وہ جھونپڑی میں بھی خوش ہے. اللہ کی رضا مانگو, اللہ کی عافیت مانگو, اللہ سے خیر مانگو. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا, کوئی امیر پریشان نہ ہوتا. پیسہ نہیں, رب کی رضا مانگو. یا اللہ تو راضی رہنا, اور ہمیں جو دیا ہے اس پر سکون دے دے, اس پر قناعت دے دے. اس کی وجہ ہے ہم ہمیشہ آگے والے کو دیکھتے ہیں. او گاڑی لے لی, ابھی تو کل ہمارے ساتھ کام شروع کیا تھا, اتنا آگے بڑھ گیا, ٹینشن میں پڑ گیا ہو گیا.
میں یہی سوال کر رہا تھا کہ جب میں موٹر سائیکل پر یا سائیکل پر جاتا ہوں گاڑی والے کو دیکھ کر پرابلم ہوتی ہے، کبھی نماز پڑھنے کوئی 5 وقت جاتا ہے اس کو دیکھ کر ٹینشن نہیں ہوتی؟ یار میں نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ، میں نماز تو پڑھتا ہوں، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، ارے تہجد شروع کی، یہ تو قرآن بھی روز پڑھتا ہے، بھی روزے بھی رکھتا ہے. ایسا کرو نا مقابلہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا جا رہا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا. آؤ یہ والا مقابلہ کرتے ہیں نا، اس کو دیکھ کر کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی. بہرحال حضرت عمر آدھا سامان دے دیں آقا کی بارگاہ. جب نبی پاک کی بارگاہ میں لے کے کہتے ہیں اب مجھے انتظار تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو بکر کیا کر رہے ہیں. اور اب سیدنا ابو بکر جب آئے تو ایک پوٹلی دی، سامان بڑا تھوڑا سا تھا. حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، حضرت ابو بکر کا سامان تھوڑا تھا. یہ بات یاد رکھنے والی ہے، میں اس کے تحت بھی کچھ بات کروں گا. جب آدھی پوٹلی لے کر آئے تو پیارے آقا نے ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور جو گھر میں تھا سب لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. سب کچھ راوی لکھتے اتنا جھاڑو لگایا تھا، یعنی اتنا کلین کیا تھا، سب لے آئے تھے کہ کرتے پر جو بٹن تھے نا وہ بھی دے دیے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگائے. اب جب یہ بات ہو رہی ہے سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اس دن جان لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے اب سنو اس کا اجر کیا ملا سیدنا ابو بکر کو. جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا، اللہ کا سلام دیجئے اور ابو بکر سے پوچھئے کہ اے ابو بکر کیا تم اللہ سے راضی ہو اس حال میں کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا حضرت جبریل آئے نا تو آپ کے کرتے پر بھی کانٹے لگے ہوئے. آقا نے فرمایا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتے ہیں آقا اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، صرف میں نے نہیں آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ایسا لباس پہنا. آقا نے سیدنا ابو بکر سے کہا اے ابو بکر اس حال میں کہ تمہارے پاس اب کچھ نہیں ہے، کلین نہ ختم، اب راضی ہو اللہ سے. صدیق اکبر رونے لگے، زاروں کے زار، کہتے میں اللہ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، بالکل راضی ہوں یا رسول اللہ میں بالکل راضی ہوں. یہ ہے مرتبہ. دوسری خواہش کیا تھی؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، کہ میں اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں. خود نبی پاک فرماتے ہیں، دیکھیں آقا کی شان دیکھو اور نبی پاک کی سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت دیکھو. آقا کہتے ہیں اوروں نے مجھ پر جتنا مال خرچ کیا، مجھ پر اگر کوئی احسان کیا، حدیث کا خلاصہ ہے میں نے سب کا لوٹا دیا ہے، مگر ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے، یہ نبی پاک کا بڑا پن ہے، ابو بکر نے جو مجھ پر مال خرچ کیا ہے اس کا صلہ قیامت کے دن اللہ سے لے کر دوں گا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ فرماتے ہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے کسی اور کے مال نے یہ فائدہ نہ دیا. تیسری خواہش صدیق اکبر کی ہے، فرماتے ہیں النظر الیہ وانفاق مالی علیہ، اور تیسری تھی جلوس بین یدیہ، میں آقا کے قدموں میں موجود رہوں. اللہ اکبر. زندگی کو گزارتے ہی رہے، آج بھی سنہری جالیوں میں میرے آقا کے ساتھ موجود ہے. قیامت تک جو مدینے جائے گا، جو نبی پاک کے روضے پہ جائے گا، جہاں آقا کو سلام پیش کرتا ہے وہاں صدیق اکبر کو بھی سلام پیش کرتا ہے. برابر نہیں وہ ہستی ہیں جن کا مجھے تذکرہ کرنا تھا، اور وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان دونوں کا مرتبہ کیسا ہے کہ ایک بار میرے آقا صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کے درمیان آئے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، اور تشریف لا کر کہتے ہیں دیکھ لو جس طرح آج آئے ہیں قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح آئیں گے. سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے پتہ ہے اپنی قبر سے کون نکلے گا؟ میرے آقا علیہ السلام، پھر صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق، پھر اہل بقیع جو بقیع میں نبی پاک کے قدموں میں جنت البقیع کا قبرستان ہے. تو یہ پوری ترتیب ہے. پھر اہل معالا اور پھر محشر کے لوگ آئیں گے. تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم لوگ اس حالت میں آئیں گے. تو ایسا مقام ہے ان دونوں ہستیوں کا. حضرت عمر کی اچھا مجھے ایک بات سمجھانی تھی، اور حضرت عمر کا مال کتنا تھا؟ زیادہ تھا. حضرت عمر ابو بکر کا مال تھوڑا تھا، لیکن افضل کس کا تھا؟ حضرت ابو بکر. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کتنا تھا؟ آدھا تھا مگر زیادہ تھا. اور عمر کا حضرت ابو بکر کا مال کتنا تھا؟ تھوڑا تھا مگر پورا تھا. تو پتا چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے.
تعداد نہیں، جو لاکھ خرچ کرے گا 50,000 دے گا وہی مقبول، وہی سخی نہیں. یہ بات بڑی اہم بات آج سیکھ کے جانی ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں یار یہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں تو امیروں کے لیے ہوتی ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو غریب ہیں. نہیں، غریب غریب ہی رہ جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے. آپ کو کس نے کہا 1 لاکھ روپے خرچ کرو گے تو اللہ قبول کرے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث سے سمجھ لو میری اس بات کو. آقا فرماتے ہیں 1 لاکھ سے بڑھ گیا. 1 لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا 1 درہم 1 لاکھ درہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک شخص آیا، اس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے اس میں سے 1 لاکھ دیا، اور ایک آیا اس کے پاس 1 ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا. دل تھا نا، سخاوت تھی. تو سخاوت دل سے ہوتی ہے، اماؤنٹ سے نہیں. کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرو. یار میں 10,000 روپے کمانے والا، میں کیا مسجد میں 10 روپے دو 5 روپے دو نیکی کے کام میں. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں کہ یہ بندہ میری راہ میں کتنا خرچ کرتا ہو. یاد رکھو یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. اللہ کو آپ کے 5-10 روپوں کی 100 روپوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ رب سے محبت نہیں کرتا ہے، مال سے محبت ہے یا رب سے محبت ہے. تو یہ گھر اللہ سے کاروبار ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آپ میں جو بے روزگار ہے، جو مقروض ہے، جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، میری یہ بات سن لو. آج اگر اس مصیبت سے نکلنا ہے نا تو صدقہ دینا شروع کر دو. اپنے کسی غریب رشتہ دار کو کھانا کھلا دیا کرو، کسی ملازم کو دے دیا کرو، چلتے پھرتے کسی کی مدد تھوڑی سی. میں نے کہا ایک کھجور کافی ہے. میں ایک اور بات سے اس بات کو سمجھاتا ہوں. یہ غزوہ تبوک تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے پورا مال دیا، حضرت عمر نے آدھا دیا، حضرت عثمان نے غریب خزانے کے منہ کھول دیے، بڑا مال جمع ہو گیا. ایک صحابی دیکھ رہے تھے، ان کا نام تھا حضرت عقیل. ٹھیک، وہ کہتے ہیں یار سودے بڑے پیسے دے دیے، کسی نے اونٹ دے دیے، کسی نے کھجوریں دے دی، کسی نے اناج دے دیا، تو پیچھے رہ گیا. ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، زیرو. مگر دل میں تمنا تھی کہ یار میں بھی تو کچھ دوں. وہ ایک یہودی کے پاس گیا، کہا میں تمہارے باغ میں پانی بھروں گا، مزدوری کروں گا، مجھے کیا دو گے؟ کہ 2 دن کام کرو گے تو 8 کلو 2 سا، عربی میں سا کہتے ہیں 4 کھجور، 4 کلو کھجور، 4 کلو کو 1 سا کہتے ہیں. کہ 2 سا کھجوریں دوں گا، یعنی 8 کلو کھجوریں ملیں گی 2 دن کام کرو گے. وہ صحابی 2 دن تک پانی اٹھاتے رہے، کام کرتے رہے، 2 دن مزدوری کی، 8 کلو کھجوریں ملی. تقریباً 4 کلو گھر والوں کو ملی اور 4 کلو نبی پاک کے پڑے گا کہ حضور کی طرف سے. اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سب کے. یہ بات آج آپ کو بہت کلیریفائی کر دے گی اگر آپ غور سے سنیں میری بات. ہو سکتا ہے نبی پاک یہ فرماتے ہیں تمہارے 4 کلو میں ہمیں کیا کرنا ہے، 30,000 کا لشکر ہے، اتنی ساری ضرورت ہے، یہ 4 کلو کیا بولے گی؟ آقا یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے فرمایا ان کی کھجوریں لے لو، یہ جتنے صدقے کے ڈھیر ہیں نا سب پر تھوڑی تھوڑی رکھ دو، اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے سب کا صدقہ قبول فرمائے. تھوڑا ہو دل سے ہو مگر ہوتا رہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو. یہ مدنی عطیات باکس جو ہے بڑی پیاری چیز ہے، گھر میں رکھ لو، دکان پہ رکھ لو، روز کی 5 روپے کوئی بات نہیں، 2 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈالو. اور کہیں نیکی کے کام. ہم بھی کہتے دعوت اسلام کو یہ نہ سمجھے کہ آج جناب یہ سارا بیان اس لیے ہو رہا ہے کہ آخر میں دعوت اسلامی کو چلنا چاہیے. نہ دیں آپ ہمیں، آپ کہیں بھی خرچ کریں، نیکی کے کام میں کریں، اپنے دل سے مال کی محبت نکالیں. اللہ بڑا کریم ہے. یہ تھوڑا تھوڑا دینا رب کی بارگاہ میں. آج چونکہ بات ہو رہی ہے حضرت ابو بکر کی، ایسے سخی کی بات ہو رہی ہے جس نے سارا مال دے دیا. اچھا لوگ کہتے ہیں یار مال دے دوں گا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ حضرت ابو بکر نے تو سارے دے دیا تھا، کسی روایت میں اس کے بعد مانگنا شروع کر دیا. اللہ نے پھر دے دیا، پھر بڑھ گیا ان کا خزانہ. یہ طے ہے جو جتنا بانٹتا ہے اللہ اس سے زیادہ اسے دیتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھ لو کاروبار اللہ سے. ہاں اللہ کی بارگاہ میں دل کھول کے خرچ کریں. آخری بات حضرت عمر کی کچھ بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر وہ ہستی ہیں، ایک تو خلیفہ دوم ہیں، سیکنڈ خلیفہ ہیں. سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر کے بعد آپ کا ہے، اور اتنا مرتبہ ہے کہ آپ کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور آقا فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزر جائے، حدیث کا مضمون ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. اللہ اکبر. اور آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا جب شہادت کا وقت قریب آیا، زخمی تھے، زخموں سے چور چور تھے، اس وقت بھی آپ کو نماز کی فکر تھی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ زخموں سے چور ہوں اور نماز نہ چھوڑیں. ہم گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں، ہماری نماز چلی جائے، دوستوں میں بیٹھے ہماری نماز چلی جائے،
ہم میں سے کون ہے جو امام حسین کا چاہنے والا نہیں؟ سب نے پچھلے دنوں محرم میں خوب نعرے لگائے ہوں گے، نیازیں بنائی ہوں گی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، سب کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر امام حسین نے کیا کیا تھا کربلا کے میدان میں؟ آخری وقت کیا کام کیا تھا؟ اس وقت بھی نماز پڑھی، تلواریں چل رہی ہیں، امام نے نماز قضا نہ کی، بلکہ آپ کا سر قلم بھی سجدے کی حالت میں کیا گیا۔ آج ہم امام حسین کے چاہنے والے، ہم غوث پاک کے چاہنے والے، ہم صحابہ کے چاہنے والے، یہ سارے نمازی، یہ سارے قرآن پڑھنے والے، یہ زخموں سے چور نماز نہ چھوڑیں، اور ہم اچھی حالت میں سکون میں بھی نمازیں چھوڑتے۔ آؤ میرے مجھے سامنے، آج بہت پیارے ہستیوں کی بات ہو، یقین کریں جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے نا ادھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، ہم پر اپنی رحمتیں برسا، یہ اللہ کی رحمتیں تو اس نے ہمیں ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو آج ہم سب یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ایسا نعرہ لگاؤ کہ ادھر سے شیطان بھی دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، خوب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، اب نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے 3-4 باتیں آج بیان میں سمجھانے کی کوشش کی ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ بیان کے شروع میں ہم نے اللہ کے ذکر اور درود پاک کی فضیلت پر سنا، تو انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر اللہ کا ذکر اور درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوران بیان ہم نے یہ سنا کہ نبی پاک سے محبت کیسی ہوتی، صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کیا، ہمیں بھی پیارے آقا سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بات سیکھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو نہ دیکھیں، بس اللہ کی راہ میں نیکی کرتے رہا ہے۔ اور ایک اور بات سیکھی کہ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کر سکون میں رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں کریں۔ آخری بات کر دیتا ہوں تاکہ مزید کلیریفائی ہو جائے۔ ایک شخص ایسا یہاں بھی کوئی بھائی بیٹھا ہوگا، کئی لوگوں کی زبان پر بڑے شکری ہوتے ہیں، یار اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، میں تو پیچھے ہی رہ گیا، لوگ کتنا آگے بڑھ گئے، میں غریب کا غریب ہی رہ گیا۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا، کہا حضور مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، میں تو بالکل کنگال۔ آپ نے فرمایا اچھا کچھ بھی نہیں دیا؟ آپ کچھ بھی نہیں دیا اللہ؟ کہا اچھا ایسا کرو ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ روپے۔ حضور آنکھ کے بغیر تو اندھا بنا۔ اچھا ایک ہاتھ دے دو اور 10 لاکھ روپے دے دو۔ حضور ہاتھ دے دوں گا تو پھر بغیر ہاتھ کی زندگی کیسے گزاروں؟ ٹھیک ہے پھر ایک پیر دے دو اور 10 لاکھ روپے دے دو، ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے دے دو۔ وہ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا۔ کمال کے آدمی اور لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو تو اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ جاؤ کسی اندھے کو دیکھو، کسی بغیر پاؤں والے کو دیکھو کیسے زندگی گزارا، کروڑوں روپے آپ کے پاس پیر ہی نہ ہو، ہے کوئی زندگی کا فائدہ؟ کیسے زندگی گزاری، زبان ہی نہ ہو، گونگے کو دیکھا ہے کبھی؟ بیچارہ اشارہ کرتا ہے لوگ مذاق اڑاتے اس کا۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے خدا کے واسطے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن میں رب فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر کرتے رہو اللہ خزانے دیتا رہے گا، ناشکری کرو گے کچھ بھی نہیں ملنا۔ اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہوں۔ تو بہرحال یہ پیاری پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں، لیکن آج آپ آئے ہیں کچھ سیکھا آپ نے، بار بار آئیں گے تو اور سیکھیں۔ مدنی چینل دیکھیں، ٹھیک ہے، بالخصوص ہر سیٹرڈے کو، ہر ہفتے کو جو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ کرتے ہیں وہ ضرور دیکھا کریں۔ آج آپ نے ایک مرید کی بات سنی ہے جس نے ہم سب کو بولنا سکھایا ہے، اس پیر و مرشد کی ہر ہفتے سن لیا کرو، ایسا فیضان ملے گا، ایسی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ہر سیٹرڈے کو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں عشاء کے بعد۔ آ جائیں، خزانہ مدینہ زیادہ دور نہیں ہے، نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر دیکھیں تاکہ ہم سب کی تربیت ہو، ہم سب دین کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ امتحانات بھی ہیں، ذرا میں کچھ اعلانات ہیں میں کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اسی قطب مدینہ مسجد کی ان قریب تعمیرات کا کام شروع ہونے والا ہے۔ عظیم الشان یہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ جو اس لائن میں رابطہ کرنا چاہیں وہ مسجد کے امام صاحب اور آصف بھائی سے رابطہ فرما لیجیے۔ سبحان اللہ، ابھی اللہ کی راہ مجھے نہیں پتا تھا، واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مسجد کا اعلان نہیں ہے، لیکن چلیں اعلان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہی ہوا ہے، اس سے اچھی کیا نیکی ہوگی۔ یاد رہے حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جب بھی ایسا اعلان ہو کچھ نہ کچھ ڈال دیا تو ہم رہے نہ رہے، ایک بھی لگ گئی نا، سجدے ہوتے رہیں گے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ، بھرنے کے بعد بھی نیکیاں ملیں گی۔ اس کی ہمیں لالچ ہونی چاہیے۔ بدقسمتی ہے مسجد بنانے والے ہمیں ڈھونڈ
ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بھائی مہربانی کرو، ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یار کدھر مسجد بن رہی ہے تھوڑا حصہ ملا دو تاکہ میرے لیے ثواب کا میٹر شروع ہو جائے۔ 17 فروری کو اسی ڈویژن باہر مرشد الپاک اطاری کابینہ سے 1 ماہ کے مدنی قافلے پنجاب کی طرف سفر کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 17 فروری ہے، یہ تقریباً 1.5 مہینہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ 30 دن راہ خدا میں، پورا مہینہ اللہ کی راہ میں ہو۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کس کس کو نماز کے فرائض، شرائط، وضو، غسل، نماز جنازہ، یہ مین چیزیں ہیں۔ میں مشکل باتیں تو پوچھ بھی نہیں رہا، یہ بھی کئی لوگوں کو نہیں آتی۔ آج کئی باتیں پتہ ہی نہیں تھی، میں نے ہاتھ اٹھوائے تو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، علم دین کا بہت زبردست خزانہ ہاتھ آ جائے گا۔ تو 17 فروری سے جو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیں، پیچھے ہمارے ذمہ داران موجود ہوں گے، اپنا نام لکھوا دیں اور ضرور مدنی قافلے میں سفر فرمائیں۔ اسی طرح دودھی گھاٹ میں قائم زیر تعمیر جامع مسجد نورانی صاحبی کے وضو خانے کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کروانا ہے، جس کے لیے بجری سیمنٹ بلاک وغیرہ چاہیے۔ جب تک نمازی وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، آپ کو اور آپ لوگوں کے جو مرحومین کے سارے ثواب کے لیے کرنا چاہے ثواب ملے گا۔ صرف 7 لاکھ روپے کا مبیش اس وضو خانے کے لیے حاجت ہے۔ اور بعض اسلام میں کھڑے بھی ہیں، یہاں موجود اسلام میں بھی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیان میرا سوشل میڈیا پر بھی جا رہا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی نیت کرنا چاہے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو بھی مسجد والوں سے رابطہ کرا دیں گے۔ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے اسلام مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ دینا۔ الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا عبدالحبیب صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کا مرید بناتے ہیں۔ جو صاحب اب تک کسی کے مرید ہیں، چاہے تو امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کے مرید بن جائیں اور اس کی برکت حاصل کیجیے۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا تھا اپیل کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا ہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ حضریہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما اے اللہ ہمیں تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما تیرے حبیب علیہ السلام کو خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تیری عطا پر تیری جو بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں اس پر خوش رہنا شکر کرنا نصیب فرما ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما رزق حلال نصیب فرما رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا دل عطا فرما اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اے اللہ اے رب کریم سنتوں کا پابند بنا دے گناہوں بھری زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے اے کریم بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں کوئی بیمار آیا ہے کوئی بیمار کو گھر چھوڑا ہے کئیوں نے پرچیاں بھی دی ہیں اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال طیب آسان روزگار دے دے جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں مولا قرضوں سے نکال دے جو مقدموں میں پھنس گئے ہیں اللہ رہائی عطا کر دے اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن سکون دے دے اے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے جن کو اولاد دی ہے ان کے اولاد کا سکھ نصیب کر دے اللہ روٹھوں کو منا دے بچھڑوں کو ملا دے آج جس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے اللہ سب کی جھولی بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے اے اللہ گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں اے رب کریم ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما نبی پاک کے روضے کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی حاضری نصیب فرما اے اللہ ان کے عشق رسول کا واسطہ ان کے خوف خدا کا واسطہ ہمیں بھی عشق رسول اور خوف خدا کا پیکر بنا اے رب کریم اس مسجد کو آباد فرما اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما اے اللہ جو مسجد بن رہی ہے اس میں شاندار تعمیر کرنے کی توفیق عطا ہماری مدد فرما مددگار پیدا فرما اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین برکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے اللہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم و دائم فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لیکن میں آپ سب سے ملاقات